ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، حج اور عمرے کے مسائل کا ذکر آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ حج کے مسائل بیان کرتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو اگر کوئی حج تمتع کر رہا ہے، جس نے عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دیے اور وہ حلال ہو گیا تھا، اب حج کے لیے ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو مکے سے ہی حج کا احرام باندھے گا اور مکے سے مینا کے لیے صبح میں روانہ ہو جائے گا سورج نکلنے کے بعد، اور ظہر کی نماز سے پہلے وہاں پہنچ جائے اور وہاں پہ 5 وقت کی نماز پڑھے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر 9 تاریخ کی فجر۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ کا یہ طریقہ تھا، آپ نے ایسے ہی حجۃ الوداع کے موقع پر کیا تھا۔ اگر کوئی حج قران کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن اب اس کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ احرام کی حالت میں پہلے سے ہی ہے۔ اب اس کو وہاں سے آگے بڑھنا ہوتا ہے، حج کی جو ہے ارادے سے وہاں سے اس کو مینا جانا ہوتا ہے، اور پھر سے یہاں سے وہ تلبیہ پکارنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مینا نہیں گیا، یعنی 8 ذی الحجہ کو مینا میں نہیں گزارا، اور حج افراد کرنے والا شخص ابھی آیا ہی نہیں ہے گھر سے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ہی پہنچا، اگر کوئی عام طریقے سے جو لوگ قریب پاس میں رہتے ہیں، خاص طریقے سے سعودی کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، اور انہوں نے وقت کم ہونے کے لحاظ سے، چھٹی کم ہونے کے لحاظ سے ایسا ہی پروگرام بنایا کہ ڈائریکٹ اگر وہ 9 تاریخ کو پہنچتے ہیں، حج افراد کر رہے ہیں، پہلے سے عمرہ کرنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ڈائریکٹ اگر وہ مینا کے بجائے ڈائریکٹ عرفہ پہنچ جاتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، تو ان کا حج بھی صحیح ہے۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مینا میں قیام کرنا یہ حج کے فرائض یا واجبات میں شامل نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ نہیں کیا ہے تب بھی اس کا حج درست ہوگا، حج صحیح ہوگا۔ یہ تفصیل ہم نے بات پہلے آپ کے جو ہے سامنے پیش کی۔ اب جب 8 ذی الحجہ ختم ہو گیا ہے تو 9ویں ذی الحجہ سے آج کا ہمارا درس ہے 9ویں ذی الحجہ، جسے عرفہ کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ہی حاجی لوگ عرفہ میں قیام کرتے ہیں، تو اسی لحاظ سے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو یوم عرفہ جب شروع ہو گیا، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہو گئی، تو اس دن مینا سے عرفہ جانا ہوتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ یہ تھا، آپ نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ہے، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ذکر ہے کہ آپ نے مینا میں فجر کی نماز پڑھی اور مینا میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ سورج نکل گیا، تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد
آپ نے منا سے عرفہ کا رخ کیا تھا اور عرفہ کی طرف آپ گئے تھے، تو سورج نکلنے کے بعد ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد عرفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ہم نے آپ سے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص منا میں نہیں آیا آپ تک اور کہیں بھی ہے تو ڈائریکٹ اپنی جگہ سے وہ اگر عرفہ پہنچ جائے تب بھی اس کا حج درست ہوگا۔ مکے میں رہنے والا کوئی شخص یا کہہ لیجئے کہ جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، حج تمتع کر رہے ہیں یا حج قران کر رہے ہیں، وہ بھی اگر 8 تاریخ کو منا نہیں گئے اور ڈائریکٹ 9 تاریخ کو عرفہ پہنچ جائے تب بھی ان کا حج درست ہوگا۔ لیکن عرفہ میں قیام چاہے تھوڑی دیر ہی کیوں نہ ہو، عرفہ میں یہ قیام ضروری ہے، جسے ہم اور عرفہ یعنی وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ وقوف عرفہ یعنی عرفہ میں ٹھہرنا یہ ضروری ہے اور حج کے فرائض میں سے ہے، حج کے ارکان میں سے ہے۔ لفظ چاہے جو بھی استعمال کریں، رکن کا لفظ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ الحج عرفہ، الحج عرفہ، یعنی حج کیا ہے؟ عرفہ کا نام ہے۔ اس سے تاکید ہوتی ہے اس بات کی کہ اگر عرفہ میں قیام نہ کرے تو حج ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحج عرفہ، تو عرفہ میں قیام کرنا یہ حج کے اہم فرائض میں داخل ہے، اس کو ارکان میں شمار کیا گیا اور اس لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ عرفہ میں قیام کرے۔ اگر عرفہ میں قیام نہیں کرتا ہے، وقوف نہیں کرتا ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اور حج اس کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے، حدیث روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن یعمر، وہ کہتے ہیں کہ ان ناسا من اہل نجد اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو واقف بعرفہ، کہ نجد کے علاقے سے کچھ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں کہ آپ عرفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، عرفہ میں آپ نے وقوف فرمایا تھا۔ فَأَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي الحج عرفہ، تو آپ نے وہاں پر ایک آواز لگانے والے کو، ایک اعلان کرنے والے کو، ایک منادی کرنے والے کو آپ نے حکم دیا کہ جا کر کے لوگوں پہ یہ آواز لگائے اور لوگوں کو یہ بات بتا دے کہ الحج عرفہ، یہی لفظ میں کہہ رہا تھا آپ سے، الحج عرفہ، کہ حج عرفہ میں وقوف کا نام ہے۔ حالانکہ حج میں اور بھی چیزیں ہیں، اور بھی احکام ہیں، اور بھی مناسک ہیں حج کے، لیکن خاص طریقے سے وقوف عرفہ کے بارے میں یہ کہنا کہ الحج عرفہ، یہ بتاتا ہے کہ وقوف عرفہ کی حج کے احکام میں کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس چیز کو یہ لفظ درشاتا ہے، اس چیز کو یہ لفظ بیان کرتا ہے۔ الحج عرفہ، عربی زبان میں یہ جملہ اپنے آپ میں اہمیت رکھتا ہے کہ حج یہ عرفہ کا نام ہے، یعنی وقوف عرفہ کی حج میں بڑی اہمیت ہے۔ پھر آپ نے کہا من جاء لیلۃ جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرک ایام منا 3 ایام فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ وأردف رجلا ینادی بہن۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے، سنن ابی داود کی ہے، جامع الترمذی کی ہے، اور اسی طریقے سے یہ حدیث سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ یہ دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن یہ اہم کتابیں ان کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان، یہ بتاتا ہے کہ عرفہ میں قیام کرنے، عرفہ میں وقوف کرنے کا کیا مسئلہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث جو جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور جو صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ کہنا کافی ہو جاتا ہے
بقیہ حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن خاص طریقے سے میں صحیح مسلم کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب اس میں یہ حدیث موجود ہے تو ہمارے لیے اس کی اہمیت ہے کہ یہ اس کے صحیح ہونے کا ایک سمبل ہوتا ہے، ایک نشانی ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے۔ کہا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحرتها هنا ومنا كلها منحر فنحروا في رحالكم، کہ میں نے یہاں پر مینا کے بارے میں آپ نے کہا، مینا میں جس جگہ پر آپ نے اپنے اونٹ کو قربان کیا تھا، آپ نے کہا میں نے اونٹ کی قربانی یہاں دی ہے، لیکن مینا کا پورا کے پورا علاقہ یہ منحر ہے، یعنی قربانی کی جگہ ہے۔ جو جگہ بھی کسی کو مینا میں مل جائے قربانی کرنے کے لیے، وہیں پہ قربانی کر لے، جہاں پر آدمی ہے وہیں پر قربانی کر لے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں کہ جہاں میں نے قربانی کیا وہیں پر سب لوگ آ کر کے قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس جو ہے بیان کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ آپ کے صحابہ جو آپ کے اوپر اپنی جان چھڑکتے ہیں، اور آپ کے صحابہ آپ کے ہر عمل کو، جہاں بھی آپ کو جو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے وہیں پر اس عمل کرنے کا جو ان کا جذبہ ہے، وہ جذبہ کہیں ان کو اس حد تک لے کر کے نہ جائے کہ ہر کوئی اسی جگہ پر آ کر کے قربانی کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ پتہ ہے کہ کتنی آبادیاں بڑھتی جائیں گی، اور حج میں آنے والوں کی تعداد کتنی بڑھتی جائے گی، اور اتنے سارے لوگ اسی جگہ پر اگر جو ہے اس کی فضیلت سمجھتے ہوئے قربانی کرنے کا ارادہ شروع کریں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پریشانیوں کے کس دور سے لوگوں کو گزرنا پڑ سکتا ہے۔ تو قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ رحمت للعالمین تھے، اور آپ کو یہ اندازہ تھا کہ بعد میں اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے، تو آپ نے صحابہ کے سامنے یہ چیز کلیئر کر دی، واضح کر دی کہ آپ مینا میں کہیں بھی آپ قربانی کرو، سب کا مسئلہ ایک ہی ہے، سب کا جو ہے کہیں بھی آپ قربانی کرو گے ثواب ایک ہی ہے۔ میں نے یہاں قربانی کی کیونکہ آپ کے لیے وہ جگہ مناسب تھی، تو آپ نے اس جگہ پہ قربانی کر لیا، یہ مسئلہ جو ہے ہو گیا۔ اب ایسا نہیں کہ ہر کوئی وہیں پہ قربانی کرنا چاہے، تو لوگوں کے لیے یہ چیز پریشانی کا سبب ہو سکتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا وَوَقَفْتُهَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، اصل وقوف عرفہ کے بارے میں یہ ٹکڑا خاص طریقے سے قابل لحاظ ہے۔ آپ نے کہا کہ عرفہ کے میدان میں نے یہاں کی جو ہے وقوف کیا، قیام کیا، اور عرفہ کا پورا میدان یہ وقوف کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ کہیں بھی کوئی عرفہ کے میدان میں ٹھہر جائے، تھوڑی دیر ہی ٹھہر جائے، تو یہ اس کے حج کے لیے کافی ہے، لیکن حج کے لیے عرفہ میں ٹھہرنا، وقوف کرنا یہ ضروری ہے۔ تو آپ نے کہا کہ وَوَقَفْتُهَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، اور عرفہ پورا کے پورا موقف ہے۔ اور آپ نے مزدلفہ میں آنے کے بعد، مزدلفہ میں جس جگہ آپ نے وقوف کیا اس کے بارے میں یہی کہا کہ وَوَقَفْتُهَا هُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، اور میں نے مزدلفہ میں، جمعون یہ مزدلفہ کا ہی دوسرا نام ہے جو ہے، تو مزدلفہ میں نے اس جگہ قیام کیا، جس جگہ آپ نے جو وقوف کیا تھا اس جگہ کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہاں پر وقوف کیا ہے، لیکن مزدلفہ کا یہ پورا میدان یہ وقوف کی جگہ ہے، جہاں جس کو جو جگہ مل جائے مناسب جگہ، وہ وہاں پر قیام کر لے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تھا وقوف عرفہ کے تعلق سے۔ تو وقوف عرفہ میرے بھائیوں یہ حج کے احکام میں بڑی اہمیت اس کی ہے، اور اس کو حج کے اور ارکان میں شمار کیا گیا ہے کہ اس کے بغیر حج یہ مکمل نہیں ہوتا، مکمل کیا حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پہنچا ہے اس وقت جبکہ یوم النحر یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی فجر کا وقت ہو گیا، جسے طلوع فجر صادق کہتے ہیں، اور یہاں سے اب یوم النحر کی شروعات ہو جاتی ہے، یعنی عرفہ کا دن تو ختم ہو گیا، تو اب
کیا ہو گیا؟ اس کا حج نہیں ہے۔ اب تو وہ جو عمرہ کیا اب عمرہ کر کے واپس جائے، آئندہ سال پھر وہ حج کرے، یہ سال اب اس کا حج نہیں رہا، کیونکہ عرفہ کا وقوف اسے نہیں ملا۔ اس سے پہلے یوم النحر سے پہلے رات کو، عرفہ کا دن جو ہے پورا دن جو 9 ذی الحجہ ہے، دن کو یا رات کو، یہ رات جو ہے اصل میں جو 9 ذی الحجہ کے بعد والی رات ہے، جو 10 ذی الحجہ سے پہلے والی رات جو ہے، بیچ والی رات جو ہے، اگر دیکھا جائے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے تو 10ویں ذی الحجہ کی رات ہوتی ہے، لیکن اس دن اور رات کے کسی حصے میں بھی اگر اس کو عرفہ میں ٹھہرنے کا، تھوڑا سا بھی وقوف کرنے کا وقت اگر مل جاتا ہے تو اس کا حج ہے۔ اگر نہیں ملا ٹائم تو کیا ہے؟ پھر اس کو اگلے سال حج کرنا ہوگا۔ اس سلسلے کی 2 حدیثیں اور آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ جب منی سے عرفہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو اب جو ہے یہاں پر بھی تلبیہ پکارتے ہوئے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں دونوں حدیثیں، دو طرح کی باتیں آئی ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ ان میں سے بعض لوگ تلبیہ بھی پکار رہے تھے اور بعض لوگ اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے بھی جا رہے تھے۔ تو اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں محمد بن ابی بکر بن عوف کہ سألت انس، کہ میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِن مِنَا إِلَىٰ عَرَفَاتٍ، اور ہم منی سے عرفہ جا رہے تھے۔ غادیان کہتے ہیں کہ جو ہے صبح کے وقت میں جانا۔ تو صبح کے وقت میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جو طریقہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہی ہے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو صبح میں جو ہے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد جو ہے منی سے عرفہ کے لیے نکلیں گے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے تھے منی سے عرفہ کی طرف، تو ہم نے پوچھا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے تلبیہ پکارنے کے بارے میں کہ کیف کنتم تصنعون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے کرتے تھے۔ کیف کنتم تصنعون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے وہ بھائی جو عربی زبان تھوڑی جانتے ہیں، یہاں ایک خاص پوائنٹ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ کبھی کبھی بعض مسائل کے استنباط میں لوگ تھوڑا جو ہے مسئلے میں جو ہے غلطی بھی کر جاتے ہیں۔ یہ عربی زبان کے ایک قاعدے کو لے کر کے، وہ قاعدہ کیا ہے کہ یہ عربی زبان میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ جب کانا فعل مضارع کے ساتھ آئے تو اس میں استمرار کا معنی ہوتا ہے، کانٹینیوس جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں، کانٹینیو ہونے کا جو ہے معنی ہوتا ہے، استمرار کا معنی ہوتا ہے۔ یہ ایک چیز بہت مشہور ہے، لیکن ہم نے کئی احادیث میں یہ چیز نوٹ کی ہے کہ صحابی نے یا جو ہے راوی نے ذکر کیا ہے فعل کو کانا کے ساتھ، فعل مضارع کو کانا کے ساتھ، حالانکہ وہ چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی ہوئی ہے، لیکن ایسے ہی ذکر کیا گیا۔ تو ان جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے، ایک حدیث یہ بھی ہے۔ میں خاص طریقے سے یہ تنبیہ کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کو جو تھوڑی بہت عربی زبان جانتے ہیں، اور کبھی کبھی بعض مسائل میں جب بعض جو ہے لوگ اس طرح کے استدلال کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے اس طرح کا استدلال لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کرتے ہیں، اور یہ استنباط اس میں نظر ہے۔ میں نے کیوں کہا یہ؟ کیونکہ میں نے کئی حدیثوں میں اس طرح کی بات نوٹ کی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ کیف کنتم تصنعون، غور کیجیے گا اس جملے پہ، کیف کنتم تصنعون، کنتم یہی فعل، یہ کانا ہو گیا، کانا کا یہ صیغہ ہے، حاضر کا صیغہ، جمع حاضر کا صیغہ، اور جو ہے تصنعون یہ فعل مضارع ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے کرتے تھے۔ یہ معنی کیسے کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ گویا کہ کئی مرتبہ حج کیا، عمرہ تو خیر کئی مرتبہ ہوا، لیکن حج کہاں کئی مرتبہ ہوا ہے؟ حج تو ایک ہی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اسلام لانے کے بعد، اسلام کے بعد، اور وہی حجۃ الوداع ہے۔ تو کیف کنتم تصنعون یہ اس کے لیے نہیں ہے استمرار کے لیے، بلکہ یہ اسی معنی میں ہے کہ کیف صنعتم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حجۃ الوداع کیا تو کیسے آپ لوگ جو ہے اس موقع پر آپ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ تلبیہ پکار رہے تھے یا کوئی اور ذکر کر رہے تھے؟ کیا تھا آپ لوگوں کا طریقہ اس وقت؟ تو انہوں نے کہا کہ کان یلبی الملبی فلا ینکر علیہ، کہ ہم میں سے تلبیہ پکارنے والے تلبیہ پکارتے تھے اور کوئی اس پر انکار نہیں کرتا کہ تم تلبیہ کیوں پکار رہے، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، اور اللہ کی تکبیر بیان کرنے والا، اللہ اکبر کہنے والا اللہ کی تکبیر بیان کرتا اور اس پر بھی کوئی انکار نہیں کیا جاتا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منی سے عرفہ جاتے ہوئے راستے میں تلبیہ پکارتے ہوئے جائیں گے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے جا رہا ہے تو اس میں بھی میرے بھائیوں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ پہنچے تو آپ نے پہلے کہاں قیام کیا اور اس کے بعد آپ نے عرفہ میں کیا کیا، اس کا ذکر ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں، اور میں چاہوں گا کہ اس حدیث کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ غدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من منی حین صلی الصبح فی صبیحۃ یوم عرفہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جو ہے منی سے جب آپ نے صبح کی نماز پڑھ لی، یعنی فجر کی نماز پڑھ لی، فی صبیحۃ یوم عرفہ، عرفہ کے دن صبح میں، عرفہ کے دن صبح میں آپ منی سے عرفہ کے لیے نکلے، فجر کی نماز جب آپ نے پڑھ لیا۔ اس سے آپ کو شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا منی سے عرفہ جانا فجر کی نماز کے فوراً بعد تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس میں تو صرف مطلق ذکر کیا، کسی کو مطلق مقید کہتے ہیں، اس میں صرف مطلق ذکر کیا گیا کہ آپ منی سے فجر کی نماز کے بعد نکلے، لیکن کتنی دیر کے بعد نکلے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے کہ آپ سورج نکلنے کے بعد نکلے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ جو مطلق ہے اس کو مقید پر محمول کیا جائے گا، اس میں وقت کی تعیین ہے کہ آپ کے نکلنے کا وقت کیا تھا، سورج نکلنے کے بعد تھا۔ تو اس طرح سے دو حدیثیں ملا کر کے سمجھی جاتی ہیں اور اس طرح سے مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں، مسائل جو ہے حدیثوں سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حتی اتی عرفہ، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ پہنچے، فنزل بنمرہ وہی منزل الامام الذي ينزل به بعرفہ، آپ جا کر کے نمرہ میں اترے اپنی سواری سے، اور نمرہ میں جا کر کے آپ نے پڑاؤ کر لیا۔ نمرہ وہ عرفہ میں ایک جگہ، اور مسجد وہاں بنی ہوئی ہے، مسجد نمرہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، شاید یہ اسی جگہ پہ مسجد ہو، یقین کے ساتھ تو کہنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں لوگ کافی اختلاف ذکر کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بعد میں بنی ہوئی ہیں، تو جو ہے پتہ نہیں مین اسی جگہ پر ہے، نام تو اس کا مسجد نمرہ ہی ہے۔ اور اس مسجد کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ مسجد کا جو ہے کچھ حصہ عرفہ میں ہے اور کچھ حصہ عرفہ میں داخل بھی نہیں ہے، یعنی عرفہ کے حدود میں آتا بھی نہیں ہے اس کا کچھ حصہ، تو اس میں نشان بھی لگا ہوا ہے کہ کہاں سے عرفہ میں داخل ہے اور کہاں سے عرفہ میں داخل نہیں ہے۔ جو لوگ نہ جانتے ہوں تو ان کے لیے پریشانی کی یہ چیز ہو سکتی ہے، اسی لیے اگر اس کا خیال کیا ہو جاتا اس میں یعنی مسجد کے بنانے میں، یا اس کو مزید توڑ کے دوبارہ بنایا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، بلکہ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو عرفہ کے حدود ہیں پورے طریقے سے چاروں طرف سے ایسی باؤنڈری رہے اس کی کہ لوگوں کو یہ پتہ رہے کہ اس کے باہر عرفہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں، پچھلے سال بھی ہمارے بعض بھائیوں نے اس طرح کی، یعنی پچھلے سال سے مراد جو ہے یہ جو آپ کا لاک ڈاؤن سے پہلے کا سال جو ہے، کہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جو ہے جو خیمے لگے ہوئے رہتے ہیں وہ کہیں
آگے تک لگے ہوئے رہتے ہیں، اور جو یعنی یہ مسئلہ رہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں عرفہ میں ہے یا نہیں، یہ لوگوں کو تھوڑا شبہ رہتا ہے۔ تو اگر یہ چیز بہت کلیئر انداز سے، اس کے حدود ہیں، باقاعدہ عرفہ کے حدود جو ہے ذکر کیے گئے ہیں، اور جو حدیث کی شرحوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، وہ علاقوں کے نام ہیں، تو جو وہاں کے رہنے والے لوگ تو جانتے ہی ہوں گے ان چیزوں کو، تو اس طرح سے ان کو باقاعدہ جو ہے اگر حد بندی کر دیں اس کو چاروں طرف سے، تو یہ بہت بہتر ہوگا، تاکہ لوگوں کو کسی طرح کی جو ہے پریشانی نہ ہو۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جو خیمے وغیرہ لگائے جاتے ہوں گے وہ لازمی طور پر عرفہ کے میدان میں ہی لگائے جاتے ہوں گے، باہر تو نہیں لگائے جاتے ہوں گے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ عرفہ میں وقوف یہ ضروری ہے، یہ حج کے ارکان میں سے، اس کے بغیر حج ہوتا نہیں ہے۔ تو ایسی غلطی تو شاید نہیں کریں گے لوگ کی جو ہے عرفہ کے حدود سے باہر کہیں خیمے لگائیں، لیکن پھر بھی لوگ خواہ کے شکوک اور شبہات میں کیوں مبتلا ہوں، اس لیے باقاعدہ اگر وہ اس کا نشان رہے، اگر جو ہے حد بندی بھی نہ ہو تو نشان چاروں طرف سے اس کے جو یہ ہیں حدود ہیں عرفہ کے، وہ نشان باقاعدہ رہے، ایسا نشان کہ وہ مٹے نہ لوگوں کے مٹانے سے۔ تو ایسے نشان بھی آج کل زمینوں میں بنائے جا سکتے ہیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، تو اس سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ چیز بھی کی جا سکتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ عرفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ نمیرہ میں اترے، اور نمیرہ یہ عرفہ کے حدود میں سے، حدود سے باہر ہے، اصل میں پہلے پڑتا ہے یہ، اس کے بعد پھر جو ہے عرفہ کے حدود شروع ہوتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے نمیرہ میں، یعنی عرفہ سے پہلے ہی اترے آپ، جو وہ متصل یعنی جگہ جو ہے ملی ہوئی ہے جگہ یہ، تو وہاں آپ نے جو ہے پڑاؤ کیا، اور کہا جو ہے حدیث میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ امام کو اسی جگہ پڑاؤ کرنا بھی چاہیے جس جگہ پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا۔ حتی اذا کان عند صلاة الظہر، جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو کہتے ہیں کہ راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محجرا فجمع بین الظہر والعصر ثم خطب الناس، جب ظہر کا وقت ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں، محجرن کہتے ہیں معجلن عربی، یعنی ظہر کے بعد جو ہے یہ زوال شمس کے بعد، سورج کے ڈھلنے کے بعد فوری طور پر جو وقت ہوتا ہے اس کے لیے یہ جملہ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اول وقت میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ظہر کے وقت میں پڑھی، ظہر اور عصر کے درمیان ظہر اور عصر کی نماز دونوں اکٹھے پڑھی ظہر کے اول وقت میں، ثم خطب الناس، پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، وہاں پر آپ نے تقریر کی تھی، بڑی مختصر سی تقریر تھی، مختصر سا آپ کا خطبہ تھا، لیکن وہ خطبہ اپنے آپ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اور اس طریقے سے جمع بین الصلاتین کرنا، یعنی ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنا اور اس کے بعد جو ہے خطبہ دینا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار پایا عرفہ کے میدان میں، اور وہ مختصر خطبہ تھا۔ اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب حجاج بن یوسف امیر بن کر کے لوگوں کو لے کر کے گیا تھا حج میں، یہ مدینہ کا اس وقت گورنر تھا، تو اس کو جو ہے وہاں سے لے کر کے جو جانا تھا لوگوں کو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ساتھ میں تھے، اور اس کو یہ ہدایت تھی خلیفہ وقت کی طرف سے، بنی امیہ کی طرف سے جو خلیفہ تھے ان کی طرف سے یہ ہدایت تھی کہ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ان کی ہدایت کے مطابق ہی حج جو ہے کرنا۔ تب جو ہے ایک شخص نے باقاعدہ جو ہے حجاج بن یوسف سے کہا، جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا اسی وقت کہا کہ یہ وقت ہو گیا ہے اور تم اب کیا کرو، اگر تم سنت چاہتے ہو تو اسی وقت جو ہے ظہر اور عصر کی نماز پڑھنا اور خطبہ مختصر کرنا۔ ڈر تھا حجاج بن یوسف کو، آپ جانتے ہیں جو حجاج بن یوسف مشہور ہے اس میں کہ اپنے ظلم کے لحاظ سے اس کی کافی شہرت ہوئی ہے، یہ الگ بات ہے کہ تاریخ میں اس سے بڑے ظالم بھی گزرے ہوئے ہیں، لیکن بدنامی
کا داغ اس کی پیشانی پر زیادہ لگا ہوا ہے، جبکہ حجاج بن یوسف کی دوسری بہت ساری خوبیاں بھی تھیں، ورنہ دوسرے ایسے ظالم بھی گزرے ہوئے جن کی کچھ خوبیوں کا بھی ذکر نہیں ہے، لیکن تاریخ نے زیادہ انہیں ان کے ظالمانہ رویے کے ساتھ اتنا یاد نہیں کیا جتنا کہ حجاج بن یوسف کو یاد کیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں ان کی شہرت کچھ زیادہ ہو گئی۔ تو اس کی حجاج بن یوسف کی ایک پہچان ہے عربی زبان کی مہارت کے لحاظ سے بھی، تو بڑا فصیح و بلیغ عربی زبان بڑا فصیح اور بلیغ آدمی تھا عربی زبان کا یہ، اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جب تقریر کرتا تھا تو فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیتا تھا۔ یہ جو ہے حجاج بن یوسف کی تھی، یعنی وہ بڑی جو ہے پرجوش جو ہے اس کی تقریریں، اور بڑی جو ہے یعنی کہیے کہ الفاظ جو ہے فصاحت و بلاغت کیا جو ہے ایک نمونہ ہوا کرتے تھے، اس کی تقریر ایسے ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ باتیں بھی لمبی کہہ جاتے، موقع ملا تو بولنے پر آئے تو جو ہے لمبا بول گئے، ایسے لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ جو ہے خطبہ بھی مختصر کرنا، نصیحت کیا اس کو، تو انہوں نے دیکھا عبداللہ ابن عمر کی طرف، تو کہا کہ ہاں اس نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے، یہی صحیح عالم کی پہچان ہوتی ہے کہ حق کی تائید کرے۔ صحیح عالم کی پہچان یہ نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر کے باتیں کرے، عمرہ کو دیکھ کر کے باتیں کرے، بادشاہوں کے مزاج کو پہچان کر کے باتیں کرے۔ بادشاہوں کو عمرہ کو چھوڑیے، آج تو ہمارے دور کے علماء کا حال یہ ہو گیا ہے کہ مالداروں کے مزاج کو دیکھ کر کے بات کرتے ہیں، اور جہاں سے ان کو پیسے ملنے کی کچھ امید ہوتی ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ بالکل صحیح کا سنت یہی ہے، اول وقت میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنا، اور خطبہ بھی جو ہے مختصر ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مختصر تھا، اور یہ چونکہ عرفہ کے میدان میں ایک ہی مرتبہ یہ چیز ہوئی ہے، آپ نے حج جو ہے وہی حجۃ الوداع ایک ہی مرتبہ کیا ہے، تو جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ چیز ہوئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے جو ہے نمیرہ جو جگہ پر آپ نے جو ہے پڑاؤ کیا تھا، وہاں آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی، اس کو جمع بین الصلاتین، جمع تقدیم بھی کہتے ہیں اس کو، کہ ظہر کے وقت میں دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھی، اور اس پر بعض لوگوں نے اجماع نقل کیا ہے امت کا، جیسے امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المغنی میں اس مسئلے پر اجماع نقل کیا۔ یعنی احناف جو عام طریقے سے قائل نہیں ہے جمع بین الصلاتین کے، اور جو ہے مالکیہ بھی جمع تقدیم کے قائل نہیں ہے، مثلا یعنی پہلے ہی وقت میں جو ہے دوسری نماز کو بھی پڑھ لیا جائے جس کو جمع تقدیم کہا جاتا ہے، تو اس کے قائل نہیں، لیکن وہ سب کی سب عرفہ کے اس میدان میں اس بات کے قائل ہے کہ یہاں دو نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں گی۔ احناف بھی اسی کے قائل ہیں، بس فرق یہ ہے کہ احناف اس کو حج کے مسائل میں سے سمجھتے ہیں، اس کو مناسک حج میں شمار کرتے ہیں، سفر کے لحاظ سے نہیں مانتے اس کو، لیکن شوافع اس کو سفر کے لحاظ سے مانتے ہیں۔ یعنی یہ جمع بین الصلاتین کس کے لحاظ سے ہے؟ یہ اس لیے کہ وہ مسافر ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ جمع بین الصلاتین کریں گے۔ اور اسی لیے شوافع کی یہاں یہ بات ہے کہ وہ لوگ جو قصر کی مسافت جو ان کے یہاں ہے، شوافع کی یہاں قصر کی مسافت جو نماز کے مسائل میں آپ کے سامنے ہم ذکر کر چکے ہیں، اگر اس جو ہے فاصلے اور اس ڈسٹینس سے کم جو ہے فاصلے سے وہ آیا ہوا ہے، اگر جو ہے وہ عرفہ کے میدان میں، تو وہ جمع بین الصلاتین نہیں کرے گا، شوافع کے یہاں قصر بھی نہیں کرے گا اور جمع بین الصلاتین بھی نہیں، کیونکہ یہ ان کے یہاں سفر کے احکام میں، جیسے مکے سے ہی کوئی آدمی آیا تو مکے اور عرفہ کا فاصلہ شوافع کے قول کے مطابق یہ اتنا فاصلہ نہیں ہے جو قصر کی مسافت مانی جاتی ہے شوافع کے یہاں، تو اس لحاظ سے اب وہ قصر بھی نہیں کرے گا، جمع بین الصلاتین بھی نہیں کرے گا ان کے یہاں، کیونکہ یہ ان کے یہاں سفر کے احکام میں سے ہے، حج کے احکام میں سے نہیں ہے۔ تو بہرحال
طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ آپ نے عرفہ کے میدان میں جمع بین الصلاتین کیا، ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم راح فوقف علی الموقف من عرفہ، پھر آپ نمرہ سے عرفہ کی طرف چلے گئے، کیونکہ جس جگہ پہ آپ نے پڑاؤ کیا تھا وہ اصل میں عرفہ میں شامل نہیں تھا، اس کے حدود میں نہیں آتا تھا، تو آپ نے عرفہ جا کر کے زوال کے بعد، ظہر اور عصر کی نماز کے بعد، خطبے کے بعد آپ نے جا کر کے پھر عرفہ کے میدان میں جو ہے وقوف کیا ہے۔ اور یہیں سے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں زوال کے بعد وقوف کرے گا۔ حالانکہ یہ اپنی جگہ پر ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ عرفہ کے میدان میں وقوف عرفہ کے دن یعنی ذی الحجہ کے 9 تاریخ کو جو ہے سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے دوسرے دن یعنی یوم النحر کی طلوع فجر سے پہلے پہلے کوئی بھی وقت اگر عرفہ کے میدان میں، عرفہ کی باؤنڈری میں اگر اس نے وقوف کر لیا ہے تو اس کے حج کے لیے یہ کافی ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تھے پہلے، لیکن آپ نمرہ میں ٹھہرے رہے، اور اس کے بعد جو ہے زوال کے بعد آپ عرفہ میں جا کر کے آپ نے وہاں پر وقوف کیا۔ وہاں وقوف کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مشغول رہے۔ یہ جو ہے ظہر اور عصر کی نماز بھی اسی مقصد سے ایک ساتھ پڑھ لی گئی ہے کہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں سورج کے غروب ہونے تک جو ہے مشغول رہیں گے عرفہ کے اس میدان میں، اور یہ انتہائی اہم وقت ہوتا ہے ایک حاجی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں میں مشغول رہیں اس وقت۔ اور یہ ثابت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اس موقع پر بھی جب اپنے رب سے دعائیں کی ہیں، اپنے جو ہے خلیل سے دعائیں کی ہیں، تو وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کی ہیں۔ تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا عرفہ کے میدان میں بھی ثابت ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے والی حدیثیں تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، اگرچہ کہ اس میں سے کوئی بھی ایک حدیث خود جو ہے تواتر تک نہیں پہنچتی ہے، لیکن مختلف مواقع پر جو ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے اس میں سے ایک موقع عرفہ کے اس میدان میں بھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں، اس میں بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا ثابت ہے۔ تو اس میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے میرے بھائیوں، وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سنن نسائی کی یہ حدیث ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ، کہ عرفہ کے میدان میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، یعنی آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں فرفع یدیہ یدعو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کرتے ہوئے۔ عرفہ کے میدان میں آپ جو ہے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کرتے ہوئے، تھوڑا اونٹنی جھک گئی تو یہ ہوا کہ اونٹنی کا جو نکیل تھا جو ناک میں ڈالا جاتا ہے وہ گر گیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ سے اسے اٹھایا، ایک ہاتھ ایسے ہی رکھے ہوئے تھے، ایک ہاتھ سے اٹھایا، اس کے بعد پھر جو ہے آپ جو ہے دونوں ہاتھ سے دعاؤں میں آپ مشغول رہے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعا کے تعلق سے عرفہ کے میدان میں، جس کو کہ ذکر کیا ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے، اور یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ اس کے بعد یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار بھی عرفہ کے اس میدان میں ثابت ہیں۔ ان اذکار میں سے ایک روایت ہے جو عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اس سند سے مروی ہے،
اور وہ کہتے ہیں کہ کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ مسند احمد جامع الترمذی کی روایت ہے۔ جامع الترمذی میں الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ یوم عرفہ کی دعا جو سب سے بہتر دعا، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ من قبلی، اور سب سے بہتر دعا جو کہ میں نے کی اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو عرفہ کے میدان میں اس دعا کو بکثرت جو ہے ذکر کرنا چاہیے، اس ذکر کو جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بہرحال عرفہ کے اس میدان کو، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایک ایک جو ہے منٹ اللہ کے ذکر و اذکار میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے میں گزارنا چاہیے، اور یہی جو ہے اس کا طریقہ ہے، یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ تو یہ بہت اہم جو ہے وقت ہوتا ہے ایک حاجی کی زندگی کا، ایک مومن کی زندگی کا، حج کرنے والے کی زندگی کا، کہ اسے عرفہ کے میدان میں وقوف کا یہ وقت ملا ہے، اور اس وقت کی بڑی فضیلت ہے، اور اسی فضیلت کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اس دن کی یہ اہمیت جو ہے، عرفہ کے دن کی یہ اہمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جن کو موقع مل گیا عرفہ میں یعنی حج کرنے کا اور عرفہ کے میدان میں وقوف کا، جن کو موقع مل گیا ہے وہ تو وہاں وقوف کیے ہوئے ہیں، اور عرفہ کے میدان میں وقوف کرنے والا روزہ نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے یہ روزہ نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ کھا پی کر کے اچھے نشاط کے ساتھ، پورے جو ہے ایکٹیونیس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار اور دعاؤں میں مشغول رہے، اس کے لیے نہیں ہے یہ۔ تو یوم عرفہ کا روزہ یہ انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو حج کے لیے نہیں گئے، ان کو حج کی سعادت نہیں ملی اس سال، تو وہ کیا ہے؟ عرفہ کے اس دن کو روزہ رکھ کر کے گزاریں۔ پھر قربانی کا دن ہوتا ہے، حج کے جو ہے اہم دنوں میں سے وہ دن شمار ہوتا ہے، اور اسی کو یوم الحج الاکبر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن، جو کہ 10 ذی الحجہ ہے۔ اس دن اب نہیں جا سکے تو کم سے کم اس دن کی اہم ایک عبادت ہے قربانی، وہ اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنے جو ہے علاقوں میں لوگ اس قربانی کو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ معاملہ ہے عرفہ کے میدان میں وقوف کرنے کا، اور اس کی جو تفصیل تھی وہ تفصیل بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی، اس سنت کا بھی آپ کے سامنے جو ہے ذکر آیا۔ عرفہ کے میدان میں کسی خاص جگہ کو پکڑ کر کے وہاں جانا اور اس کے لیے مصیبت جو ہے پریشانیاں اٹھانا، اور وہاں جا کر کے دعائیں خاص طریقے سے وہاں جا کر کے مانگیں گے، ایسا جو ہے سوچنا، یہ سب جو ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی عرفہ کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ پورا کے پورا عرفہ کا میدان، جو بھی اس کی باؤنڈری ہے، اس کے اندر جو عرفہ کا علاقہ ہوتا ہے، وہ سب کی سب کیا ہے؟ وقوف کی جگہ ہے، اور اس میں سے کسی بھی جگہ پر آدمی جو ہے رہتے ہوئے، وقوف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار اور اس سے دعاؤں میں مشغول رہے تو وہ اپنی جگہ پر اس فضیلت کو پا لیتا ہے۔ کسی خاص جگہ پہ جا کر کے دعا کرنے کا کوئی خاص مہتو نہیں ہے، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے،
بلکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ لفظ میں کہوں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ خواہ کوئی یہ سمجھے کہ خاص اہمیت نہیں تو کچھ تو اہمیت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی جو ہے سب جو ہے اس سلسلے میں برابر ہے، جیسا کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ میں نے اس جگہ پر وقوف کیا، اور پورا کے پورا عرفہ کا میدان وقوف کرنے کی جگہ ہے، جہاں جس کو جو مناسب جگہ مل جائے وہاں پر وہ وقوف کرے۔ یہ میرے بھائیوں وقوف عرفہ کے تعلق سے وہ بیان تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور یہ جو ہے بات آپ کے سامنے آ گئی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور مزید جو ہے اور اس کی تفصیل کی اس میں کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہوگی۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔